हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मेरा नाम रॉबिन्सन सादिक, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। एक मिनट, गिव मी अ मिनट, वहाँ लाइट थोड़ी सी मैं करके। सॉरी जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, यही मेरी दुआ है। और मेरे पास ठीक सुबह के 10:02 हो रहे हैं और आपके पास शाम के 7:02 हो रहे होंगे। जल्दी से ज्वाइन कर ले मुझे। राजा हैरिसन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग ब्रदर। और बताइएगा अपने बारे में, कैसे हैं आप सब मुझे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग हैं मेरे साथ, तो कनेक्ट रहा करें यहाँ पर भी। ठीक है। बस एक आध मिनट देखेंगे, लोग हमें ज्वाइन कर लें तो हम जल्दी से चलेंगे। इसके बाद मैंने चर्च भी जाना होता है। फिर भी मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकालते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं, ताकि हम खुदा उनके कलाम में से मिलकर कुछ ना कुछ सीखें। सुशील ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी। बस एक आध मिनट देखते हैं और साथ ही हम अपनी स्टडी की तरफ जाएंगे। लास्ट वीक जो हमने सीखा, मैं चाह रहा था उसको कंटिन्यू लेके जाऊं, लेकिन फिर किस दिन देखेंगे उसको। आज हम एक और बात खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। आज आज जो खुदा उनके कलाम में से जो आयात आपके साथ, बहन जीता ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम बहन जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब, आपको, आपकी फैमिली को, सबको मेरी तरफ से सलाम, गुड इवनिंग। वहाँ अनीता डैनियल ने भी ज्वाइन किया, वेलकम, वेलकम जी। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप सब मुझे ज्वाइन करते हैं और हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से एक बार फिर सीखेंगे। आपके जहन में कोई भी बात हुआ करे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरा मैसेज मेरा देखते होंगे, या उसके बाद भी, या कोई और बात भी हो सकती है। मेरे पास बहुत इल्म तो नहीं है, बहुत सब चीज़ों का जवाब भी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात पूछनी हो, कोई हो, तो आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई डिस्कशन हो आप कर सकते हैं। हम एक फैमिली की तरह हैं। हमारा सिर्फ एक ही ग्रुप नहीं, बल्कि एक ग्रेस वॉक की फैमिली है। तो ब्लेस यू बहन जी, अनीता जी, आपको भी गॉड ब्लेस यू टू, आपको, आपकी फैमिली को। आज हम देखेंगे ज़रूरत किस चीज़ की है इंसान को, अगर है तो, और किस खुदा की हम वर्शिप कर रहे हैं, और जिसको हम वर्शिप कर रहे हैं, क्या हम उसको जानते हैं? खुदा अपनी ज़ात में इतना बड़ा लामहदूद खुदा है कि ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसको जानने में। लेकिन जितना भी हम उसको जाने उतना ही कम है हमारे लिए। लेकिन आज जितना भी हम जानते हैं, क्या ये काफ़ी है? वेलकम जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आज बाइबल में से मैंने जो हवाला निकाला और जो टॉपिक रखा हुआ है, अननोन गॉड, नामालूम खुदा। आपने इसके ऊपर कई बार मैसेज शायद पहले सुना हो। मेरे पास एक तवील टीचिंग है, दो दो ढाई घंटे की, लेकिन मैं ऑब्वियसली इसको बहुत ही नहायत ही सीधा सीधा बातें आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैं समझता हूँ कि आपकी रूहानी और तरक्की के लिए, और ज़िंदगी में भी जो वो है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके अंदर आपको, इसके अंदर रहनुमाई मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, तकवीत मिलेगी आपको इसके अंदर। हम इसके अंदर देखते हैं कि पुराने वक्तों में जो लोग खुदा की मनादी करते थे या खुदा को पूजते थे, उसकी बहुत सारे खुदा खुदा आज भी बहुत सारे खुदा हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। तो उनका तरीक़ाकार क्या था, और आज जो है वो उनका क्या तरीक़ाकार है, और वो आज जो लोग जिस खुदा को मान भी रहे हैं, पूज भी रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन है, अलग अलग मज़ाहिब है, क्रिश्चियनिटी भी है, क्रिश्चियंस लोग भी, जो बिलीवर्स लोग हैं, वो भी जिस खुदा को मानते हैं, प्यार करते हैं, पूजते हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं? ये थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे। मेरे साथ हवाले निकालिएगा, वक्त को ज़ाय किए बगैर हम जल्दी से चलते हैं। इमाल, रसूलों का इमाल और उसका 17वां बाब
نئے عہد نامے میں اناجیل کے بعد کی کتاب ہے. رسولوں کے اعمال 17واں باب اور اس کی 22 آیت سے دیکھتے ہیں, 22 آیت سے, اور دیکھتے ہیں ہم 27-28 آیت تک کہاں تک جاتے ہیں. تو پالوس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو اس کلیسیا میں بھی یہاں پر جو کام کر رہا ہے وہ کس طرح سے اس کی خدمت ہے, اور آج کے جو خدام ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. وہ کمپیئر نہیں کر رہا ان کے ساتھ, لیکن طریقہ کار, صرف ایک ویژن, ایک طریقہ کار دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. 22ویں آیت, پالوس نے ایروپیگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر, یہ جگہ کا نام ہے, کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والو, میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو. ہر بات میں, ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی دیوتا ہے, کوئی نہ کوئی, ہر چیز کے لیے ڈفرینٹ خدا یا دیوتا انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور کیا کہہ رہا ہے کہ بڑے, میں دیکھتا ہوں کہ ہر بات میں تم دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے, ہر بات میں, ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. یہ کام کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے, اس راہ سے جانا ہے, اس راہ سے جانا ہے, ایسے کرنا ہے. اس کال نے بھی ہمیں جوائن کیا. گڈ مارننگ بیٹا جی. چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان کا بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے. الگ الگ ان کے بت, الگ الگ دیوتا, اور وہاں پر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نامعلوم خدا, اس کو وہ جانتے نہیں. لیکن خدا مانتے ہیں اس کو بھی, لیکن اس کو وہ جانتے نہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ اس خدا کی بھی پرستش یا منادی کرتے ہوں. میرے سے تو آج بھی اس دنیا میں بہت سارے خدا ہیں. اگر آپ جیسے آپ پاکستان میں اسپیشلی انہیں سے ایڈریس کرتا ہوں, بہت کم لوگ ہیں جو کسی اور ملک سے میرے ساتھ ہوتے. آپ کے پڑوس ملک کے اندر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے, آپ کے اپنے ملک کے اندر کی جاتی ہے, اور مزاروں پہ بھی جایا جاتا ہے, اور مورتیوں کو بھی مانا جاتا ہے. ایون کرسچنس کے اندر بھی مورتیوں کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ. الگ الگ, یہ کام کرانا ہے تو اس سے کرانا ہے, یہ کام کرانا ہے تو پیٹر سے کرانا ہے, یہ والا کام کرانا ہے تو پال سے کرانا ہے, یہ والا کام کرانا ہے تو فلانے کسی اسٹیچو کے پاس جانا ہے, فلانے چرچ میں جانا ہے. اس طرح سے ہے فرقہ کرسچن کے اندر بھی جو مورتیوں کو, دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. لیکن وہ پالوس رسول یہاں پہ کسی کو برا نہیں کہہ رہا اور ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہر بات میں کسی نہ کسی دیوی دیوتاؤں سے مانتے ہو, بڑے شدت سے, بڑے طریقے سے, بڑے کیا کہنا چاہیے کہ خلوص سے, وہاں پر ایک ایسا خدا بھی ہے لکھا ہوا دیکھا ہے جس کو پر لکھا ہے نامعلوم خدا. آج بھی اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تو دیوی دیوتاؤں کو مان رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ روپیہ کو پیسہ مان رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو ڈمی گاڈز انہوں نے بنائے ہیں, جیسے کسی نہ کسی لیڈر کو خدا مان لینا, اور اس طرح سے اس کی بات ماننا, وہ سچ بولے جھوٹ بولے یہی ہے, بس یہی کرنا ہے. تو اس طرح سے پرسنالٹیز کے بھی ورشپرز بن جاتے ہیں. جیسے پاکستان میں تو آج کل وہ عمران خان کو بھی ایک طرح سے انہوں نے خدا ہی بنایا ہوا. وہ سچ بولے جھوٹ بولے, صبح شام جھوٹ ادھر ادھر مارتا رہتا ہے وہ آدمی, لیکن وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس نے لوگ پیچھے لگائے ہیں, کیونکہ وہ اسی ذہنیت کے مالک ہیں. وہ لوگ بھی کیا کہنا چاہیے کہ جہالت کی مثال, اور ہمارے کرسچن لوگ بھی جہالت کی مثال, جہالت کی مثال. ان کو آپ آسمان نیچے زمین اوپر کر کے دکھا دیں, سب کچھ کر لیں, لیکن انہوں نے پھر بھی وہی بتوں کو پوجنا ہے, اور وہ کرنا ہے, اور قبروں پہ بھی جانا ہے, اور کینڈلیں جلانی ہے, اور پتہ نہیں کیا کرنا کرتے ہیں لوگ. تو یہ ان کا طریقہ کار. تو وہ آپ جو مرضی کر لیں, لیکن وہ جس خدا کو مان رہے ہیں, ہمارے کرسچنس کے اندر بھی کچھ لوگ, وہ نامعلوم ہے, اس کو جانتے نہیں لیکن اس کو پیار کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے کلام کے وسیلے سے, اپنے خادمین کے وسیلے سے, اپنے رسولوں کے وسیلے سے, اپنے نبیوں کے وسیلے سے, قطع نظر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ ایک نامعلوم خدا کوئی مان رہے ہیں, پوج رہے ہیں, جس کو وہ جانتے نہیں, جس سے واقف نہیں اس سے, لیکن اس کی چند ایک بات لے کر آگے. اینی میں اس پہ نہیں زیادہ جاتا. یہاں دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم چنانچہ میں نے سیر کرتے تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایسی قربان گاہ پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے, جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو. یعنی پوچھتے ہیں لوگ اس وقت بھی اور آج بھی اس خدا, کس کو؟ یہوہ کو, یسوع ناصری کو. آج بھی لوگ پیار کرتے ہیں, پوچھتے.
لے کے پوجتے ہو، لیکن تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جو نامعلوم ہے، تم اس کو جانتے نہیں لیکن پوچھتے ہو، اس کی خبر دیتا ہوں. آج بھی وہی چیز ہے. تو نامعلوم خدا، ان نون خدا، آج بھی کرسچنس کے اندر لوگ خدا کو نہیں جانتے لیکن اس کو پوچھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کی خبر دے رہے. کیا کون ہے وہ نامعلوم خدا؟ اس کی تعریف کیسے بیان کر رہے ہیں؟ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا. یہ جو نامعلوم خدا ہے یہ وہ ہے جس نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا. وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر، آسمان کا بھی اور زمین کا مالک ہو کر، ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں یا ٹیمپلز میں یا چرچز میں نہیں رہتا. یہ مندر کا یہ مت سوچے کہ ہاں مندر لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہندوؤں کے مندر میں نہیں رہتا. انگلش کی بائبل میں ٹیمپلز لکھا ہوا، ٹیمپل کو مندر بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ چرچ بھی نہیں لکھا ہوا، مندر بھی لکھا، ٹیمپلز. ہاتھوں کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے. آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت بھی نہیں لیتا. اب آج منادی بھی اس طرح سے ہوتی ہے. ایک ہمارے بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ بھی آتے ہیں، وہاں پہ بھی، جی یہ والی چیز بنانی ہے، وہ والی چیز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں غلط ہیں، نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس چیز سے خدا کی خوشی یا اس کی خوشنودی نہیں ہے. ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہ تو ٹیمپلز میں، مندر میں رہتا ہے، نہ ہی وہ ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے. بائبل کہہ رہی ہے. میں زیادہ اس کے اوپر جاؤں گا تو وہ بہت کرٹکس میں چلی جائے گی بات، تو میں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں. خدمت نہیں لیتا کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی، وہ خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. کچھ کو نہیں، صرف کرسچنس کو نہیں، صرف جوش کو نہیں، یا صرف ان لوگوں کو نہیں جو چرچ جاتے ہیں، صرف ان لوگوں کو نہیں جو دعائیں نمازیں تو خیر ہمارے ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ایک فرقہ ہے نمازیں پڑھتا ہے، جو نمازیں دعائیں کرتے ہیں اور یہ چیزیں. تو کہہ رہے وہ تو خود سب کو کیا دیتا ہے؟ زندگی بھی دیتا ہے، سانس، اور کیا دیتا ہے؟ سب کچھ دیتا ہے. ہر ایک چیز تو اس کی طرف سے ہے. پھر وہ آپ سے کیا لے گا یا آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ لیکن آج ایونجلزم یہ ہوتی ہے چرچز میں، جو ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں ان سب چیز کے اندر، جی اس ہفتے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس ہفتے ہم نے وہ کام کرنا ہے. امجد بھائی نے ہمیں جوائن کیا، ویلکم جی. یار وہ یہ کام کرنا ہے، یہ پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ، فلانا. سارا ہفتہ کلیسیا کو، چرچز کو لگا کے رکھنا، جی سنڈے اسکول ٹیچر تو فلانا ٹیچر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس خود کہہ رہی ہے. بھائی صابر مختار نے جوائن کیا، ویلکم جی بردر، کہ وہ ہاتھوں کے بنائے مندر، یعنی کہ ٹیمپلز میں، مندر کا مطلب صرف ہندوؤں کا مندر نہیں ہے، چرچ، مندر، مسجد، جو بھی جو ہاتھوں کے بنائے ٹیمپلز انگریزی کے اندر ورڈ ہے، وہاں نہیں رہتا اور نہ ہی ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود سب کو کیا دیتا ہے؟ زندگی، سانس اور سب کچھ. زندگی کون ہے؟ یسوع کہتا ہے راہ زندگی میں ہوں. سانس کیا ہے؟ خدا نے یسوع کا دم پھونکا، سانس ڈالی، اور سب کچھ ABCD الف بے پہ 1 2 3 جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے چیزیں کہ ہاں یہ سب چیزیں بلیسنگز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ سب چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ خدا کی طرف سے. 26 آیت. اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کو ہر ایک قوم، تمام روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی. ایک ہی اصل سے. کس سے؟ یسوع سے. داؤد کی اصل و نسل کون؟ یسوع مسیح. اس کے ہاتھوں سے کیا کیا؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ حدیں مقرر کی، میعادیں مقرر کی. حدیں یعنی ٹائم فریم جو بھی ہیں، جس کا جو ٹائم ہے وہ سب کس نے مقرر کیا ہوا؟ خدا کی طرف سے. سکونت یعنی پیس، اس سارے کام کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مسیحت میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہیں گے بہت پین ہے اور یہ ہے سب. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، اس میں دکھ بھی اٹھائے ہیں لوگوں نے مسیحت میں سب کو، لیکن خداوند جو آپ سے کام لیتا ہے اس کے اندر آپ کو آرام بھی دیتا ہے. بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، مسیح نے کہا، بائبل میں لکھا ہوا ہے.
किसी भी किस्म का बोझ है, कह रहा है बोझ से दबे हुए लोगों, मैं बाइबल की अंजील की तालीम दे रहा हूँ, मैं पादरियों की तालीम नहीं दे रहा जो किसी को अपनी जो इवेंजलिज्म बनाई है उसकी नहीं। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो मिशनरीज हैं या जो एवेंजलिज्म होती है वो कुछ इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो यही आयत, लेकिन अमली तौर पे क्या होगा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक नया काम दूँ। वो दूसरा काम पकड़ा देते हैं, ये वाला काम लेके दूसरा दे। कह रहा मेरा बोझ, जैसे कह रहा मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ मुलायम है, फैदर की तरह। खुदावन जो आपको बोझ देता है, जो जुआ देता है, वो आपको बोझ नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसी है जैसे बतख है या कोई चिड़िया है या कोई ऐसा परिंदा है जिसके ऊपर ढेरों पर लगे हों, वो उसके ऊपर बोझ नहीं होते बल्कि उसकी ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे तितली के बड़े से बड़े पर हों, बाज के बड़े बड़े पर हों, चील के बड़े बड़े पर हों और उसके ऊपर उतना ही फैदर हो, उतना ही उसके ऊपर पर लगा हो, तो वो उसको उसका बोझ नहीं है वो, बल्कि वो उसकी ब्यूटी और उसकी ताकत को बढ़ाता है। तो खुदावन कह रहे हैं मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। खुदावन जो आपको खिदमत देता है, जिस काम में लेके आता है, वो मुलायम होती है और उसका बोझ हल्का होता है, जिससे आपकी ब्यूटी बढ़ती है, जिससे आपका जोर और तवानाई बढ़ता है, बजाय इसके कि आप रोने धोने में रह जाते हैं। और बहुत सारे हमारे लोगों का यही हाल है कि क्योंकि हम खिदमत में, इसलिए हम रोते धोते रहेंगे और हमारा कुछ करें। और उसने एक ही असर से सब आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने वालों के लिए पैदा की और उनकी म्यादें सुकूनत हद मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उससे पाएं। इसलिए हद मुकर्रर की, इसलिए उनको उनमें सांस डाली, इसलिए उनको सब कुछ दिया, इसलिए उनको ज़िंदगी दी कि वो खुदा को ढूंढें या फिर शायद खुदा को टटोल कर उससे पाए। अगली आयत मुकम्मल करती है इसको, कह रहे हर चंद के वो हमसे किसी से दूर नहीं, वो आपसे दूर ही नहीं, लेकिन लोग उसको टटोल रहे हैं। वो आपसे दूर ही नहीं लेकिन खुदा को ढूंढ रहे हैं। जो आपके अंदर, आपके दरमियान, आपके साथ, आपके ऊपर, आपके साथ है। बाइबल की आयत है, निकालूंगा लंबी हो जाएगी बात, कि एक ही खुदा है जो सब के ऊपर, बाइबल में लिखा है एक ही आयत है, एक ही खुदा है जो सब के ऊपर, सब के दरमियान और सब के अंदर। ये भी नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियंस के, सब के। अब कोई इसको मानता है, कोई इसको नहीं मानता, कोई इसको जानता है, कोई इसको नहीं जानता, कोई इस बात पर ईमान रखता है, कोई इस बात पर ईमान नहीं रखता। यहाँ पर खुदा ने अपना काम कर दिया हुआ है, इंसान से जो उसने मोहब्बत रखी उसको उसने पूरा किया हुआ। 28वां आयत, क्योंकि उसी में हम जीते, उसी में तो हम जीते हैं। ये जो ज़िंदगी है हमारी, हम हमारी अपनी नहीं बल्कि मसीह की ज़िंदगी। पौलुस कह रहा है अब मैं ज़िंदा ना रहा, उस कुर्बानी को देखकर, उस मसलूबियत को देखकर इकरार कर रहा है। और सिर्फ पौलुस के लिए तो नहीं जानती, पूरी दुनिया के लिए। पौलुस कह रहा है मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और यही मसीह ने सबके लिए किया। पौलुस इस बात का ईमान रखता है, क्या आप रखते हैं? क्या हमारे मसीही लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? और अगर रखते हैं तो फिर ये हर चीज़ आपकी है और वो आपसे दूर भी नहीं और आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। तो क्या हम खुदा बन जाते हैं? नहीं हरगिज़ नहीं। इंसान इंसान ही रहता है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। हमारी प्रेजेंस, हमारी एग्जिस्टेंस, हम हैं, हम जिंदा हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, ये इसीलिए है कि मसीह हम में। ये बाइबल ही कह रही है, इमाल उसका 17वां बाब और उसकी 28वीं आयत पढ़ रहा हूँ। उसी चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा, हम तो उसकी नस्ल भी हैं। उसकी नस्ल भी है। ये सब मसीह की तरफ से, सब कुछ मसीह की तरफ से। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि हम ज़ात इलाही
اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہیں جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑے ہو۔ یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم اپنی راست بازی، اپنی پاکیزگی یا اپنی اس معیار کو یا اپنی اس حیثیت کو سونا چاندی یا اپنے کردار یا ان چیزوں سے تولیں، بلکہ ایک گفٹ ہیں جو آپ کے اور میرے خدا کی طرف سے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ اس زمانے سے، جہالت کے وقتوں سے لے کر، تفسر نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بھائی، جہالت کے وقتوں سے لے کے آج کے وقت تک، اور آج بھی اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، پڑھی لکھی دنیا کے اندر بھی جاہلوں کی کمی نہیں۔ آج بھی خدا کا یہی میسج ان سب کے لیے، کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ، ریپینٹ، یعنی سوچ کو تبدیل کریں۔ توبہ کے اوپر میں نے کئی بار میسج دیا، ریپینٹ کے اوپر۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی سوچ کہیں اور ہے اور آپ کام کوئی اور کرنے لگ جائیں۔ جب تک آپ کی سوچ تبدیل، چینج یور مائنڈ، جب تک آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی، آپ کے کام، آپ کی ڈائریکشنز بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، جس خدا کو شاید بہت سارے لوگ، بہن پونم نے بھی جوائن کیا، ویلکم بہن، شاید بہت سارے لوگ جو بچپن سے جس خدا کو ہم مانتے ہیں، یہوہ پاک کو، یسوع ناصری کو، روح القدس کو، شاید وہ اس طرح سے نہیں ہے، شاید اس سے کچھ فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ تبدیل ہو گیا، ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جس خدا کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے کاروبار میں، جیسے لوگ سکھاتے بھی ہیں کہ آج اپنے دل کھول کر ہدیہ ڈالنا ہے، آج اپنے والیٹ کے اندر سے نکال کر ہدیہ نہیں دینا بلکہ والیٹ ہی ڈال دینا ہدیہ، پھر دیکھیں آپ کا خدا کیسے کرتا ہے آپ کے لیے۔ وہ والا خدا نہیں، بلکہ وہ والا خدا جس نے زندگی، سانسیں اور سب کچھ پہلے سے ہی آپ کو دے دیا ہوا ہے، وہ خدا۔ اس خدا کو اسٹڈی کرنا، اس خدا کے بارے میں جاننا، اس خدا کو پڑھنا، اس خدا کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو پتہ لگتا ہے خدا بہت خوبصورت ہے، آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کچھ دن بعد آپ کو پتہ لگتا ہے خدا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، آپ سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر آپ کو اور اس کی محبت میں آپ کو پر اجاگر ہوتی جاتی ہے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں، پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ ہے خدا جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر قیمت پر صرف میرے لیے کھڑا رہا، میرے ساتھ رہا، میرے پاس رہا، مجھے سنبھالتا رہا، مجھے پیار کرتا رہا، اور وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ جیسا تھا ویسا ہے اور ویسے رہے گا، اور ہر وقت آپ کے ساتھ۔ تو آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خدا کی محبت میں گئے، میرے پاس کتاب بھی ہے، بہت سال پہلے کہیں بھی یہاں پر ابھی نہیں پڑھی، یہ شاید خدا کی محبت سے غالب آنا، یہ میرے پاکستان میں بہت کتابیں میں نے فری میں دی ہیں، گریس واک کے نام سے بھی، اور خدا کی محبت سے غالب آنا۔ اگر جن کے پاس ہیں تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ نہ زور سے، نہ طاقت سے، بلکہ خدا کی روح سے پہاڑ میدان بن جاتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مسیحی لوگ آج بھی ایونجلزم کے اندر زور اور طاقت، اور ایون دعا کے اندر بھی زور، کھاپو، کس کو ڈرا رہے ہیں؟ خدا کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، کس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں۔ بڑا پیارا خدا ہے، سرگوشی میں بات کرتا ہے آپ سے، آپ کو ڈراتا نہیں ہے، پیار کرتا ہے۔
جانے خدا کو، بہت پیارا، اور آپ ہی کے لیے اور آپ کے واسطے. اس کو پر بہت لمبی ہو جائے گی بات، آگے چلوں گا. اینی وے، امید رکھتا ہوں جو آج یہ چند ایک آیات آپ کے سامنے شیئر کیا، اگلے ہفتے اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے. اپنے خدا کو جانیں میرے عزیزوں، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں، یسوع کو، یہوہ پاک کو، اس کو لائق طریقے سے سمجھنا، صحیح ڈائریکشن میں سمجھنا. خدا کوئی پزل نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس پزل کو حل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر لیتے. نہیں نہیں. خدا ایک مسٹری ہے، ایک، اور جو کھل گئی ہوئی ہے، جو پتہ لگ گئی ہوئی ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے. جتنے نبی آ رہے تھے وہ ایک چیز بیان کر رہے تھے، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یسوع نے آ کر خود بتا دیا کہ وہ اس کا ایگزیکٹ ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہے. کہہ رہے جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. باپ کو جاننا ہے تو مجھے جانو، باپ کو پہچاننا ہے تو مجھے جانو، مجھے پہچانو. یسوع ایگزیکٹ ریپریزنٹیٹیو. اور یسوع کی زمینی زندگی، زمینی خدمت آپ دیکھتے ہیں، ایگزیکٹ ویسا ہی ہے خدا باپ. ایسا نہیں کہ یہاں پر کوئی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا چکر ہے کہ یسوع بہت پیارا ہے اور بار بار بیچ میں آ جاتا ہے اور خدا باپ کو کہتا ہے پلیز 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 اس کو مت مار، اس کو مت ڈانٹ، اس کو مت. جیسا خدا باپ ہے ویسا ہی تو خدا یسوع. اور جب یسوع کو آپ بائبل میں یا جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو آپ کو پیار ہی پیار نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی خدا محبت، اور کس کے لیے؟ آپ کے لیے. اوکے گائز، نیکسٹ سنڈے پھر بات کرتے ہیں آپ سے. اپنے خیال رکھیے گا، سب گھر والوں کو، بیوی بچوں، رشتہ داروں کو، سب کو میرا سلام. اور میں آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، مجھے، میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہن پونم ہے ہمارے ساتھ، یہاں پہ بند کرتا ہوں. اوکے گائز، بائے. گاڈ بلیس یو، لو یو آل، اینڈ گاڈ بلیس یو آل.